ان کے اولیاء، ان کے مددگار شیاطین ہیں، طاغوت ہیں. وہ انہیں نور کے، ہدایت کے راستے سے نکالتے ہیں اور گمراہی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ جہنم رسید گروہ ہیں، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین، برادران اسلام، اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان والے کی فضیلت کیا ہے اور ایمان سے منحرف ہونے والے کے لیے کتنی برتری ہے اور ان کا خسارہ کیا ہے. ایمان والے کی فضیلت، اہمیت پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں کہ ایمان والا اپنی ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے کن اوصاف کا اسے حامل ہونا چاہیے، اور ایمان کن اوصاف سے، کن کردار سے، کن صفات سے کامل ہوتا ہے. اس پر ہم گفتگو کرنے کی آج انشاءاللہ کوشش کریں. بزرگان دین، یہ بات بتائی گئی، لا ایمان لہو لمن لا عہد لہ. آقا فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں جو عہد کو پورا نہیں کرتا. اور ایسے ہی بہت سارے مقامات پہ آقا علیہ السلام نے اپنے اقوال کے ذریعے بتایا کہ لا ایمان لہو لمن لا امانہ، اس کا بھی ایمان جو امانت دار نہ ہو. ایمان ہر رذیل خصلت سے، اپنی اکملیت کی راہوں سے رک جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کامل ہو تو ہر رذیل خصلت، ہر وہ وصف جو ایمان سے مغائر ہو، ایمان کے خلاف ہو، آپ کو باز رہنا ہوگا، آپ کو ترک کرنا ہوگا. جب ہم وہ اوصاف سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے اجتنابیت حاصل نہیں ہوتی. اس راہ میں آسانی کے لیے اللہ نے مددگاری کا ایک راستہ رکھا. ایک تو بالراس پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کا یاور و مددگار ہے، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں. جب ایمان لا لیے، اللہ ان کا ولی ہو گیا، مددگار ہو گیا، یاور ہو گیا، بھلا اب کسی چیز کی حاجت کی ضرورت باقی رہتی. اور پھر فرمانا یخرجونہم من الظلمات الی النور، ہر تاریکی سے، کجی سے اللہ نکالتا ہے اور نور ہدایت کی راہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس پر گامزن ہو جاتے ہیں. بزرگان دین، برادران اسلام، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کا سرور قلب کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے، محسوس کروایا جاتا ہے. اور قلب ایک ایسا جسم کا حصہ ہے جس کے بارے میں سید کائنات خاتم النبیین والرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس کا یہ لوتھڑا سلامت ہے، جس کا یہ جسم کا ٹکڑا سلامت ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، اور جس کے اس جسم کے حصے میں فساد آ گیا، سمجھو کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ تو ایمان کی حلاوت و چاشنی کے محسوس کرنے، احساس کرنے، ادراک پانے کا ذریعہ و ضامن خلق کو قرار دیا گیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ہر معاملے کے لیے ایک اچھا خاصا نسخہ عطا فرمایا۔ صحابہ نے مختلف سوال کیے تو مختلف موقع پر فرمایا استفتح قلبک، سب سے پہلے تو اپنے دل سے پوچھو، دل راضی تو سمجھ جاؤ کہ خدا کی رضا اس میں مضمر ہے، دل راضی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ عدم رضا رب کام کرنے کا آپ کام مرحلہ اٹھائے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، برادران اسلام، آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر انجانے میں بھی کوئی ہم غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنے جسم کے اعضاء کی طرف توجہ کریں وہ لمحوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی خطا بھی اگر آپ کرنے والے ہیں تو دل میں ایک قسم کی اضطرابیت بڑھ جاتی ہے۔ نارمل طور پہ تو دل ٹک 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 اللہ 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 کر رہا ہے، نارمل ہر ایک کا دل کیا کر رہا ہے؟ بولیے، ذکر رب سے معمور ہے۔ جب تک آپ اس طرح توجہ نہیں کرتے آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ توجہ کرتے ہیں یا کروائی جاتی ہے تو اب پتہ چل گیا کہ دل خالی دھڑک نہیں رہا ہے بلکہ وہ رب کائنات اپنے خالق کا ذاکر ہے۔ اور جب یہی دل کوئی ایسا امر بندہ کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے منیات، رسول کے منیات سے جڑا ہوا ہو، تو اس دل کے اندر یہ دھڑکن اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کا یہ انٹیمیشن ہے، اس بات کی یہ اطلاع ہے، دل یہ مطلع کر رہا ہے کہ دیکھ کوئی رانگ سیٹ تو اختیار کر رہا ہے، سیدھے راستے پہ آ جا۔ اسی لیے آقا نامدار، حضور تاجدار، سرور کائنات، معلم انسانیت محمد عربی نے فرمایا استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ عزیزوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سے قریب ہونے کا آسان راستہ کیا ہے؟ ایسا کوئی راستہ بتائے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب فی الفور نصیب ہو جائے۔ کیا سوال کیا؟ سری سختی کون ہے؟ بہت بڑے ولی ہیں، بندگی میں اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، راز و نیاز عرفان خدا بندی سے وہ معمور ایک بہت بڑے ولی، قطب، ابدال میں بہت بڑا مقام۔ تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور بتائیں کوئی ایسا راستہ جو آسانی کے ساتھ زیادہ ترددات نہ ہو، جیسے وہ ہم عمل کریں اللہ کا قرب فوری نصیب ہو جائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، غور فرمائیں۔ اب جواب ہمارے ذہن میں آتا کیا؟ ہم عام طور پہ سنتے جو آ رہے ہیں زمانے سے، نماز، روزہ، کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے بندے تو اللہ اپنا قرب عطا کرتا۔ تو سری سختی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ انہوں روزے کا تذکرہ کرے نہ نماز کا تذکرہ کرے، بلکہ انہوں نے فرمایا جب تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کے بعد اپنے دل کو اتنا صاف و شفاف کر دے، بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے
بڑے سے بڑے خطرات آ جائے، بڑے سے بڑا حزن کی کیفیت بھی آ جائے، اور جب رب کائنات تیرے دل کی طرف دیکھے جھانکے، یوں تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر اپنی مخلوق کی حرارت و احساس کی کیفیتوں سے بھرپور واقف ہے۔ چیونٹی کیا حقیقت اس کی، مگر اس کی زندگی کا نظام کیا چل رہا ہے، وہ کیسے چلا رہی ہے، اس کی بھی عرفانیت پروردگار عالم کو ہے۔ سمندر کی تہ میں رہنے والے جو جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی کیفیتوں، ان کی حرارتوں، ان کے احساسات کا علم اللہ کو ہے۔ تو وہ رب ہے کہ رب ہر وقت انسانوں کے خلق کو یوں تو دیکھتا ہی رہتا ہے، مگر جب بندے خاص ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی خصوصی نظر فرمائی ہوتی ہے ان بندوں پر۔ تو جب رب تیرے دل کی طرف دیکھے، تیرے دل کے اندر رب جب دیکھے، تو رب کو صرف رب کی اعتمادی اور رب سے بالراس بھروسے کے کوئی اور دنیاوی مشغلہ تیرا نہ ہو، ایسا تیرا شفاف قلب رب کو نظر آ جائے تو سمجھ لے کہ تو رب کے قریب ہو۔ اور فرمائے ایسا ہمارا قلب کب بنے گا، اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کے اندر کسی چیز کا روب اسی وقت مندمل ہوگا جب اس کا روب ہم پر جم جائے۔ ہر شے کی چاہ و اچھا اسی وقت ختم ہوگی حقیقی طور پہ اس کی یاری اور یاوری اور قرب کی چاہ یہاں پر پوری ہماتن گہرائی سے امنگ پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین اسلام، اللہ والے جن کو ہم اولیاء صالحین کہتے ہیں، ان کی قربتوں سے، ان کی رفاقتوں سے، ان کے ملنے سے ہمارا دل ایسی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اللہ والے کی قربت میں جب بیٹھے دنیاوی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہم جب ہمارے پیر حضرت سیدنا خلیل اللہ حسینی رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، جو محدث ذکر علیہ الرحمہ کے فرزند اکبر ہیں، ان کی صحبت میں کبھی بیٹھ جاتے، وہ بات زیادہ نہیں کرتے، مگر ان کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے تو خود بخود دل کے اندر ایک کیفیت، آٹومیٹک دل تیز ہوا۔ بارہا اس بات کو غور کیا گیا، ان کی صحبت میں نہیں رہتے تو یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، جب بیٹھتے تو اس کے اندر خود بخود، کیونکہ ان سے جو ربط ہے، ان سے جو رابطہ کیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں جو بیعت کی گئی ہے، انہوں نے اسی بات کی تلقین کی کہ قلب کی طرف نظر کی جائے اور قلب سے رابطہ جوڑا جائے۔ نقشبندیہ سلسلے میں زیادہ تر ذکر سری کی کیفیت کو ابھارا جاتا ہے، تو خود بخود وہ ذکر کرنے دل خود بخود لگ جاتا ہے اور ایک بے خودی کی کیفیت آیا ہے، اور جو کچھ جا کے کرنا ہے کر کے آئے، اس کا خیال اور وہم بھی باقی نہیں رہتا، بس حضرت کا چہرہ نورانی نظر آتے رہتا اور ان کے ذریعے بس اللہ کی طرف لوگ خود بخود جڑ جاتے۔ یہ حقیقی پہلو اپنی زندگی کے میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں۔ اللہ والوں کو جب دیکھتے ہیں، جیسے ہی آپ اللہ والوں کو دیکھیں تو آقا نے فرمایا کہ اللہ والا ہونے کا علم کیسا ہو؟ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا جب اس کے چہرے کو تم دیکھو تو اللہ یاد آئے، جب تم اس کی زیارت کرو تو کون یاد آ جائے؟ بولیے، اللہ یاد آ جائے۔ تو جس کے دیکھنے سے، جس کی زیارت سے اللہ یاد آ جائے تو اس کی رفاقت کی عالم کیا ہو۔ تو سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بلند پائے کہ بزرگ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بتایا؟ دل کو دیکھا جائے، دل کو آئینہ خانہ بنایا جائے، دل کو شفاف بنایا جائے۔ جب رب کائنات کی دل پہ نظر ہو تو دل میں کیا ملے اللہ کو؟ سوائے اللہ کے اعتماد کے، اللہ کی ذات کے بھروسے کے، اللہ ہی پہ منحصر ہونے کے، تیرے دل میں کسی کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ جب یہ کیفیت میں تم آ گئے
تو سمجھ لو کہ اللہ کا قرب تمہارے لیے بالکل آسان ہو گیا، اللہ کے قرب کی منزل کو تم چھو لیے، پہنچ گئے۔ آج ہم زبان سے بہت بولتے ہیں، زبان سے کتنا ہم اللہ اللہ بولتے ہیں اور باتیں بھی بہت کرتے ہے، کچھ نہیں، بجلی کا شیوا ہماری زندگی نہیں ہے، مگر ہم بڑی بڑی ہانکتے، بڑی بڑی چھوڑتے۔ تو ظاہر زبان استعمال کچھ بھی کر لو، مگر دل جب تک اس تمانیت اور اس اعتماد اور اس اطمینان کی کیفیت میں نہ آ جائے، ایسے ساکت نہ ہو جائے جیسا سیدی سدی نے فرمایا، تب تک تم خدا کے خود کی وہ منزل نہیں پا سکتے۔ اب دل کو دیکھنا ہے تو آقا کے فرمان کو دیکھو۔ آقا نے 4 کام بتائے، 2 زمروں میں 4 کام بتائے، اور یہ 4 کام سننے میں آسان دکھتے مگر نفس کی آمیزش کے خطرے منڈلاتے رہے۔ بہت آسان دکھتے 4 کام، اور ہر میں کی کیفیت رکھنے والا یہی تصور کرتا کہ میں یہ 4 کام جو حدیث میں آئے ہیں میں وہی کر رہا ہوں، مگر اس 4 کے کام کے اندر ہمارے اندر کب ہمارا نفس ہم پہ غلبہ پاتا اس کا علم آسانی سے نہیں ہوتا، اور اس علم اور اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے، اللہ والے کی رہبری ضروری ہے۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز کو سمجھنا آسان نہیں، تھیوری سمجھنا آسان نہیں، پریکٹیکل بہت دور کی بات۔ ہر کوئی اپنے آپ کو پریکٹیکل سمجھ رہا، کیونکہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ اتنا عام ہو گیا، کچھ بھی بات بولتے بیٹھ کے اردو آگے تھوڑا یا عربی آگے تو مار کے دیکھ لے کے لوگ فیصلے لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت کے قیامت کے قریب کے ہر آثار کو حد بندی فرمائی، بول دیتے کہ ایک دور میں انٹرنیٹ آئے گا، وہ تمہارے لیے رہنما ہوئے گا، علماء کی ضرورت کیا ہے؟ آج بھی علماء ہے، آپ کو نہیں معلوم کئی ایسے اسلامک سائٹس ہیں جس کو یہود نصارہ چلا رہے ہیں، کنفرم ہے آپ پوری بات؟ نام پورے شہرا سب نام مسلم، مگر کام کس کا ہے؟ یہود اور نصارہ۔ کئی اسرائیل کے سائٹ سے آپ فرق نہیں سکتے، آپ جانچ نہیں سکتے، ہر کسے نہ کس کے علم میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ والوں کی رفاقتوں میں رہتے ہیں، اس لیے حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمہ جو ہمارے استاد بھی ہیں سید شاہ طاہر رضوی صاحب نور اللہ مرتضی، فرماتے تھے کہ مولوی بنو، سکے مولوی نہ بنو۔ تو ایک ہم نے پوچھے مختلف سکے مولوی کیا ہوتے ہیں؟ تو بولے خالی آپ ظاہری حروف ظاہری امور کے اوپر نہیں، کچھ باطن کا بھی تزکیہ کرو، اللہ والوں سے بھی جڑے رہو، اللہ والوں سے راز و نیاز کا علم بھی لیا کرو، عرفان خدا بندی کا بھی علم لیا کرو، تب تم کامل مولوی بنو۔ اور یقیناً جب میں مولوی کامل کیا بہت جھگڑوں میں رہتا ہوں، ہر کسی کو الگ ہی کیفیت تھی، بحث کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، یہ کیفیت تھی، مگر جب حضرت سے وابستگی ہوئی اور روحانیت کا علم ملنے لگا تو اس میں خود بخود سخت موری آ گئی اور اعتدال آ گیا، امتن وسطا لکم کی کیفیت ظاہر ہوئی کہ اعتدال کیا ہے امت کے اندر، خیر الامور یا اوسطھا، کوئی بھی کام کرو درمیانی راہ سے کرنا چاہیے۔ آپ بالکل جبر اور کسی کو کراہیت والے راہ کی طرف کراہیت کے انداز سے آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ تو آقا نے فرمایا من احب للہ ابغض للہ اطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جتنے حاضرین اس وقت مسجد میں ہیں سنیں گے تو سمجھیں گے تو آسان کام ہے، مگر جب کرنے بیٹھیں گے تو بہت مشکل کام یہی ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ من احب للہ ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے عداوت۔ من اطاع للہ منع للہ، اللہ کے لیے دیا، اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا، فقد استکمل الایمان، گویا اس نے ایمان کو کامل کر دیا۔ کتنا آسان دکھ رہا،
یہ ابغض للہ ہو رہا نہیں ہو رہا جانچنے کا آلہ کیا ہے؟ کہاں سے لائیں گے یہ آپ؟ میرے سے نہیں بنی ابغض للہ، تصور ہمارا یہی ہوتا نا، میرے سے نہیں بنی، میرے سے بن گئی، کوئی اچھا ڈبا دیا، حافظ میں بیچارے چائے پلا دیے، کچھ پلا دیے، احب للہ، محبت ہے بھائی، کھاتے پیتے نا ان کا، کھانے پینے میں بھی احتیاط، کھانے پینے سے معاملہ طے ہوتا، ایک نوالا گیا کام سے گیا تو دیکھ سمجھ کے کھانا سکھایا اساتذہ اللہ والے لوگ، پھر کچھ دے رہی تو اللہ کے لیے دینا ہے، ہمیشہ اپنے چاپلوسی کرنے والوں کا ہمارا ہاتھ کھلتا، تیز بولنے والوں کو کوئی دیتا نہیں، خاندان میں دیکھ لو اگر کوئی ٹیڑھی بات کرنے والا ہے تو ان کی زیارت کو بھی نہیں آتے، ملنے بھی نہیں آتے، ان کے گھر کا رخ بھی نہیں لیتے، اور چاپلوسی کر کے زہر دینے والے ہیں تو کب ابا وہاں کے خلاف کر دے رہے ہیں، کب اپنی تھیلی دے کے سودا منگا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہو رہا، مگر جاتے ہیں۔ جو نفس کو بھائے وہ عزیز، جو نفس پہ ضرب لگائے وہ دشمن، مگر ہونا کیا چاہیے؟ یہ نظر، یہ فکر، یہ ادراک، یہ احساس خود ہی سے نہیں ملتا، کسی کے سپرد کرنے سے نصیب ہوتا۔ جب کسی کے ہو گئے اللہ والوں کے تو جب وہ نظر ڈالتا ہے، اپنی نورانی نظر، اپنی فراستی نظر جب کھلتا ہے تو جب آپ کو یہ چار امور ہلکے ہو جاتے ہیں، جس طرح اب آپ ہلکا محسوس کرتے ہیں، خالی جب سنے چار کام آسان، ایمان کامل، کتنے آسان کام ہے چار، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دعوت کرنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روک لینا، یہ آسان کام خالی سننے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، کرنے میں اتنے ہی مشکل ہے۔ ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، راہ نور ہدایت ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، مولا نور ہدایت ہمارے قلوب میں منور فرما، تیرے حبیب پاک کی سچی محبت، ان کے آل کی، ان کے اصحاب کی سچی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، اور عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نزا دیدار عطا فرما، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔